بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے دنوں میں ایک مسئلہ عوامی طرح کا اکثر پوچھا جاتا ہے، آج بھی کئی لوگوں نے پوچھا، تو بہتر معلوم ہوا کہ اس موضوع پر بھی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو آگے کس کا نام لکھا جائے؟ اس کے والد کا نام لکھا جائے یا اس کے شوہر کا نام لکھا جائے؟ تو اس سلسلے میں چند اصولی باتیں سمجھ لینا چاہیے کہ نام کیوں لکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نام اس وجہ سے لکھا جاتا ہے تاکہ جس شخص کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کی تعین ہو جائے، یہ طے ہو جائے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے نام لکھنے کا۔ لہذا اگر کسی کا سرے سے نام ہی نہ لکھا جائے بلکہ صرف نیت کر لی جائے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، صرف نیت کر لے، جو شخص ذبح کر رہا ہے وہ صرف نیت کر لے کہ یہ فلاں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تب بھی اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر صرف اس کا نام لیا جائے اور اس کے آگے اس کے شوہر یا والد کا نام نہ لیا جائے تو چونکہ نام لینے سے تعین ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اب بھی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے نام سے، کسی مرد کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اور اس کے والد کا نام نہ لیا جائے تب بھی قربانی درست ہے۔ نام نہ لینے کی دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نام معلوم ہی نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ معلوم ہو لیکن پھر بھی نام نہ لکھا جائے، نہ لیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اور اس کے شوہر کا نام لکھا جائے ساتھ میں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں امرأۃ عمران، امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، اس طرح عورتوں کا تعارف آیا ہے کہ ان کی نسبت ان کے شوہروں کی طرف کی گئی ہے، اور اگر شوہر کی جگہ پر ان کے والد کا نام لکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بعض صحابیہ کی نسبت ان کے شوہر کی طرف اور بعض صحابیہ کی نسبت ان کے والد کی طرف آئی ہے، اور اس طرح سے ان کا تعارف ہوا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے آگے اس کی ماں کا نام لکھ لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی ماں کی طرف آئی، چونکہ وہ بن باپ کے بیٹے تھے اور ان کا تعارف ان کی ماں سے ہونا تھا، لہذا ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف آئی ہے۔ لیکن اس سے ایک جواز بھی ملتا ہے کہ کسی کا تعارف اس کی ماں کے نام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی جواز کی شکلیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو کیا اس کی قربانی درست ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی قربانی درست ہوگی، قربانی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہتر کیا ہے؟ کسی کے نام لکھنے کے ساتھ اگر وہ عورت ہے تو اس کے شوہر کا نام لکھا جائے یا اس کے والد کا نام لکھا جائے یا اس کی ماں کا نام لکھا جائے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کی قربانی ہو رہی ہے تو اس کی ماں کا نام لکھا جائے یا اس کے باپ کا نام لکھا جائے، بہتر کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کسی کی طرف سے ہو رہی ہو، خواہ عورت کی طرف سے ہو رہی ہو یا مرد کی طرف سے ہو رہی ہو، وہ عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ہر صورت میں باپ کا نام لکھنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا تم بہتر اور اچھے نام رکھو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، کہ عہد شکنی کرنے والے کے لیے اور غداری کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں ولد فلاں کی غداری ہے۔ تو ان دو حدیثوں سے بالکل صراحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ رہی بات حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کا معاملہ مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ عام جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ نام کے ساتھ باپ کا نام لکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ امرأۃ عمران، امرأۃ لوط اور امرأۃ نوح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت کا سرے سے نام ہی نہ لکھا جائے بلکہ اس کے شوہر کا نام لکھا جائے اور یہ لکھ دیا جائے زوجہ فلاں زوجہ فلاں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ
عورت بہرحال ایک پردے کی چیز ہے، اور جتنا زیادہ اس کو چھپایا جائے، اس کے نام کو چھپایا جائے، اتنا زیادہ اچھا ہے۔